والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، کل جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، مناسب ہے کہ اس کا مغز اور ماحصل چند جملوں میں دہرا دیا جائے. میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ہم جو اس عالم رنگ و بو سے گزر رہے ہیں تو ایک سفر ہے جو ہم طے کر رہے ہیں. وہ سفر جو نقص سے کمال کا سفر ہے، پستی سے بلندی کا سفر ہے، فرش سے عرش کا سفر ہے، سرا سے ثریا کا سفر ہے. یعنی انسان اس دنیا میں حصول کمال کے لیے آیا ہے. اس کی طبیعت کمال پسند ہے. یہ خود چاہتا ہے اگر اپنی فطرت پہ باقی رہے تو خود چاہتا ہے کہ پرواز کرے. ایک سفر خط مستقیم کا سفر ہوتا ہے کہ کوئی چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے. ایک سفر انسان کو بلند کرنے کا سفر ہوتا ہے. لہذا یہاں جتنا قوی پرے پرواز ہوگا اتنی ہی بلندی پہ انسان پہنچ جائے گا. مگر پہلا قدم جو اس سفر کا ہے وہ ہے زنجیروں کو توڑ دینا. ایک پرندہ اگر پنجرے کے اندر بند ہو تو کیا پرواز کر سکتا ہے؟ لہذا پہلی چیز ہے زنجیروں کو توڑ دینا. مختلف قسم کی زنجیریں ہیں جس میں انسان جکڑا ہوا ہے. خواہشات کی زنجیریں ہیں، لذتوں کی زنجیریں ہیں، شہرت کی زنجیریں ہیں، دولت کی زنجیریں ہیں، جھوٹے رشتوں کی زنجیریں ہیں، سماج کی جھوٹی عزت کی زنجیریں ہیں. یہ ساری زنجیریں انسان کو روکے ہوئے ہیں اور اسی پستی میں رکھنا چاہتی ہیں. اگر اسے اپنی پرواز شروع کرنی ہے تو پہلا قدم یہ ہوگا کہ ان زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کرے. جیسے ہی یہ زنجیریں ٹوٹیں اس کا سفر شروع ہوا. اب وہ بلندی کی طرف چلا تو زنجیروں کو توڑ کے آگے بڑھے گا. کون سی چیز ہے جو اس سے ان زنجیروں کو توڑوانے میں مدد کرے گی اور پہنچائے گی اسے؟ اسی شے کا نام ہے عشق. عقل کی ترجمان زبان ہے، عشق کی ترجمان آنکھ ہے. ادھر عاشق اپنے معشوق کا تذکرہ سنتا ہے، ادھر کیفیت دل کی بدلنے لگتی ہے. اور پھر اگر معشوق کو کسی غم میں مبتلا دیکھے تو پلکیں آنسوؤں سے وضو کرنے لگتی ہیں. محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی عاشق ہے. تو انشاءاللہ کل جس موضوع کے لیے میں نے زمینہ فراہم کیا اور تمہید آپ کی خدمت میں عرض کی، موضوع گفتگو عشق اہل بیت کے تقاضے. ذرا آپ ایک بلند صلوات پڑھیں اگر آپ متفق ہیں انشاءاللہ.
عشق اہل بیت کے تقاضے، عشق کیا ہے، عشق انسان کو کہاں لے جاتا ہے، ایک عاشق کا انداز کیا ہوتا ہے، ایک عاشق کے شب و روز کیا ہوتے ہیں، ایک عاشق کی ترجیحات کیا ہوتی ہے، عشق انسان کو کتنا بلند لے جا سکتا ہے، ایک عاشق کس انداز سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مگر جیسا میں نے عرض کیا کہ آپ کا یہاں پر آ جانا یہ دلیل ہے کہ ہم مرکز عشق سے وابستہ ہیں، مرکز عشق سے ہم وابستہ ہیں۔ یہاں آنا انسان کے پورے وجود کی عبادت ہے۔ آپ چل کے آئے، یہ پیروں کی عبادت، یہاں آ کر بیٹھے، کانوں تک پیغام پہنچا، یہ کانوں کی عبادت، کانوں سے گزرتا ہوا دل کی دھرتی میں جذب ہوا، یہ دل کی عبادت، ذہن نے غور و فکر کیا، یہ ذہن کی عبادت، پورا وجود ہے جو عبادت میں مصروف ہے۔ کیسی عبادت؟ جس کے لیے امام معصوم فرماتے ہیں صرف دو ہی عبادتیں ایسی ہیں کہ جہاں یہ کہا گیا کہ انسان مکمل طور پر کچھ اگر نہ کر رہا ہو تب بھی وہ مشغول عبادت ہے، ایک روزہ کہ جس میں انسان کا سانس لینا بھی عبادت ہے، ایک روزے دار کا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ اور صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اس فرش عزا پر بیٹھ کر، اس فرش مجلس پر بیٹھ کر اگر سرد آہ بھر رہا ہے تو یہ آہ بھی عبادت ہے۔ زبان مصروف نہیں ہے، کان مصروف نہیں ہے، مگر بس باتیں پہنچ رہی ہیں اور ایک اندر سے آہ نکلی، ایک اپنے معشوق کا ذکر سنا اور اندر سے ایک آہ نکلی، تو پورا وجود عبادت میں شامل ہو گیا۔ مگر اب بس غور یہ کرنا ہے، میں نے عرض کیا کہ عشق کی دنیا الگ ہے، یہ روایت عشق ہے، یہ مزاج عشق ہے، یہ سفر عشق ہے۔ عشق میں انسان اس منزل تک پہنچتا ہے کہ جہاں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ عاشقی کے خالی دعوے قبول نہیں کیے جاتے، بلکہ اگر عاشق ہو تو بتاؤ اس راہ میں کیا قربان کر سکتے ہو، مگر پہلے ذرا طے تو کر لو کہ کس کا عشق ہے جو دل میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک آلودگیاں ہوں گی، جب تک دل میں کثافتیں ہوں گی، زنگ ہوگا، جب تک شیشہ دل صاف نہ ہوگا، اس وقت تک وہ عشق پہنچ نہیں سکتا۔ پہلے کثافتوں کو دور کر لو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، یہ چیزیں نکالو، اب دیکھو عشق کا آغاز ہوا۔ کیسا عشق، کیسی محبت! دیکھیے دنیا میں محبت کی جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ مثالیں کیا ہیں؟ اس میں جو سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے عشق کی وہ ہے ماں اور اولاد کی محبت۔ اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی محبت نہیں ہے۔ مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، دوست دوست سے محبت کرتا ہے، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، لوگوں میں آپس میں محبت کے رشتے قائم ہیں، مگر ماں اور اولاد کی محبت وہ ہے جو خالص محبت، پاکیزہ محبت، دکھاوے سے پاک محبت، خود غرضی سے پاک محبت۔ اولاد بھی ماں سے محبت کرتی ہے، مگر اولاد کا محبت کرنا ضرورت کی بنیاد پہ ہے، اس لیے کہ بچہ جانتا ہے میری ساری ضرورتیں وابستہ ہیں ماں سے، اگر یہ سو بھی رہی ہوگی اور میں رو کے اپنی ضرورت کا اظہار کروں گا تو یہ جاگ جائے گی، یہ اپنی نیند ترک کر دے گی۔ بیٹے کی، بیٹی کی، ان کی محبت ماں سے وہ ہے ضرورت کی بنیاد پر، مگر ماں کی محبت اولاد سے کسی ضرورت کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ بے غرض محبت ہے، یہ خالص محبت ہے، یہ پاکیزہ محبت ہے، یہ بغیر دیکھے ہوئے محبت ہے۔ ابھی بچہ اس دنیا میں آیا نہیں، لوگ دیکھیں گے تو محبت کریں گے، مگر ماں کے دل میں محبت پہلے سے پیدا ہو گئی، ابھی آغوش میں آیا، لوگ اس کے حسن پر فریفتہ ہوں گے، لیکن اگر یہ بد شکل بھی ہے، اگر دنیا کی نظر میں یہ خوبصورت نہیں بھی ہے، تب بھی ماں کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ پھر آگے زمانہ بڑھے گا، لوگ اس کے کمال سے محبت کریں گے، یہ علم حاصل کرے گا، یہ آگے بڑھے گا، لوگوں کی محبتیں بڑھیں گی، مگر ماں اس لیے محبت نہیں کر رہی کہ کل یہ ڈاکٹر بنے گا، اس لیے محبت نہیں کر رہی کل یہ پروفیسر ہوگا، جیسا ہے وہ ماں کو پسند ہے، ماں کی محبت قربان ہے۔ یہ ہے دنیا کے اعتبار سے محبت کی معراج،
مگر اہل بیت جس منزل معراج پر ہمیں لے جانا چاہتے ہیں وہ ہے کہ ماں جو یہ برداشت نہیں کرتی کہ میری آنکھ میں کانٹا لگ جائے بچے کے پیر میں کانٹا نہ لگے، جب یہی ماں یہ تمنا کرنے لگے کہ میرا بچہ اپنے خون میں ڈوب کے آئے، میرے بچے کی لاش کے ٹکڑے آئیں تو میں کہہ سکوں کہ میں نے حسین پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو یہ محبت وہ ہے جو ان تمام محبتوں کی سردار قرار پاتی ہے۔ ایک سلامات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ تو انشاءاللہ جائزہ لیں گے کہ روایت عشق کیا ہے، کیسے انسان یہاں تک پہنچے، مگر بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ محبت آ گئی دل میں تو انسان کو شک کے اندھیروں سے نکال کے یقین کی منزل تک لے آتی ہے۔ منزل یقین، جب یقین کی منزل میں آ گیا اب یہ پیکر یقین ہے، پھر یہاں سے آگے بڑھے گا، اب یہ پیکر استغنا بن جائے گا۔ یعنی اب میں آہستہ آہستہ وضاحت کروں گا، مشکل الفاظ نہیں لانا چاہتا تاکہ بات چھوٹے بھائیوں تک پہنچتی رہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ سفر ہے، اس سفر میں جتنا بڑھتا چلا جائے گا اس کی حیثیت بدلتی چلی جائے گی، اس کا انداز، اس کی اہمیت بدلتی چلی جائے گی، مگر چلا سب سے پہلے کہ دل، شیشہ دل صاف ہو، وہ نور وہاں پہ پہنچ جائے، اور اس کے بعد اب جب سفر کا آغاز ہو تو سب سے پہلی چیز شک کے اندھیرے نہ ہوں۔ اسلام آیا ہی ہے شک سے نکال کر یقین میں لانے کے لیے۔ ایک انسان اندھیرے میں سفر کرے تو اندھیرے میں چلنے والا ہر قدم پہ ڈرتا ہے، صحرا ہے، جنگلی جانور نہ حملہ کر دیں، پیر کے نیچے کوئی ایسے موذی جانور نہ آ جائے جو ڈس لے، رسی کو بھی سانپ سمجھتا ہے اندھیرے میں چلنے والا، مگر جو روشنی لے کر چل رہا ہے اس کے سامنے ساری حقیقتیں واضح ہیں۔ اب اسے اسی لیے مولا نے فرمایا، آہا کیا جملہ ہے نہج البلاغہ میں، امام فرماتے ہیں شک کے عالم میں ساری رات جاگ کے عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ یقین کے عالم میں چادر اوڑھ کے سو جا۔ یقین کے عالم میں سو جانا یہ بھی تری عبادت ہے شک کے عالم میں، لہذا شک سے نکالنے کے لیے یہ ہے عشق۔ کس کا عشق؟ جو اس بلندی پر لے جاتا ہے کہ جہاں بندہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ عاشقوں کی ایک تاریخ ہے، پوری تاریخ، اور خدا کا شکر ہے، جو بات میں نے کل بھی کہی تھی پھر اس کو دوہراؤں، خدا کا شکر ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہمارا ماضی تاریخ نہیں ہے، ہم کسی قافلے کے بچھڑے ہوئے افراد نہیں ہیں کہ جنہیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ آئے کہاں سے اور جا کہاں رہے ہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا، ارباب فہم و دانش موجود ہیں، فضائل بھی بیان ہوں، پیغامات بھی پہنچتے رہیں، اپنا محاسبہ بھی ہم کرتے رہیں، یہی اس عشرہ اول میں درکار ہوتا ہے کہ ساری چیزیں پہنچ جائیں۔ کوئی فلسفیانہ گفتگو کر کے الجھانا نہیں چاہتا آپ کو، مگر بس باتیں پہنچیں، اس لیے کہ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب ہم آمادہ ہیں پیغام لینے کے لیے، اس لیے کہ جب انسان کی آنکھ میں آنسو آ جائے اور جب دل نرم ہو جائے، اس نرم دھرتی کے اندر جو بیج بویا جائے وہ بیج فصل کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ لہذا بس توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان ہے مسافر، آپ کہیں جا رہے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہے، پھر انسان کا مزاج زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتا، لہذا آپ نے کہا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے پتہ نہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کا خبر نہیں۔ اس وقت کہاں ہیں؟ کا معلوم نہیں۔ مجھے سچ بتائیے ایسے آدمی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہوگی جسے خبر نہیں کہ آیا کہاں سے، معلوم نہیں کہ جا کہاں رہا ہے، پتہ نہیں کہ اس وقت کہاں ہے؟ آپ کہیں گے کہ شاید دیوانہ ہے، اس کی عقل ٹھیک نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اپنا کچھ حال معلوم ہی نہیں ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، جو 8-10 گھنٹے کے سفر میں یہ نہ جانتا ہو کہ آیا کہاں سے اور جا کہاں رہا ہے، وہ تو دیوانہ ہو جائے، اور جو 60-70 سال کی زندگی گزار کے چلا جائے پتہ ہی نہ ہو کہ آیا کہاں سے اور جانا کہاں ہے۔ لہذا یہ شعور، یہ بیداری، یہ بصیرت، یہ یقین، یہ روشنی، یہ علم عطا کرتی ہے یہ عزاداری سید الشہداء، یہ وابستگی جو ہمیں اہل بیت سے ہے۔ کہاں سے آئے
تم کسی قافلے کے بچھڑے ہوئے افراد نہیں ہو، بلکہ تمہارا تعلق اس قافلہ نور سے ہے کہ 1400 سال سے نسلاً بعد نسلاً وابستہ ہو اسی مرکز سے، اور خدا کا شکر ہے کہ جن سے 1400 سال پہلے محبت تھی، عشق تھا، آج بھی انہی کے عشق میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جن کی محبت اس وقت پیدا نہ ہو سکی، زمانے نے سارے خزانے لٹا دیے مگر ہماری محبت کو خریدا نہ جا سکا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ ایک عاشق مادیت کی زنجیروں کو توڑ کے آگے بڑھتا ہے، پھر اسے صلے کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے ستائش کی تمنا نہیں ہوتی، اس کو یہ نہیں دل چاہتا اس کا کہ ہاں میری تعریف ہو تب میں ان سے محبت کروں، نہیں، سچا عاشق ہر حال میں محبت کرتا ہے، اچھا جو انجام ہو بس ہم تو حاضر ہیں، ہم تو موجود ہیں، سب قربان کرنے کے لیے تیار، بغیر قربانی کے کوئی دعوی عشق قابل قبول نہیں ہے، اور عشق اگر اہل بیت کا عشق ہو تو پھر آنے والا آیا، یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ پیغمبر نے چہرے کو دیکھا، چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، کہا واقعی بات سچی کر رہا ہے، پلٹ کے کہا محبت کرتا ہے؟ جی یا رسول، فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جا، فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جا، ہماری محبت آزمائش چاہتی ہے۔ اس نے سر جھکا لیا، کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، اس کے بعد کہا آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب سے بھی محبت کرتا ہوں، مجھے بہت محبت۔ پھر پیغمبر نے چہرہ اٹھایا، دیکھا ہاں بات کرنے میں سچا ہے، کہا مجھ سے محبت کرتا ہے، فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جا، علی سے محبت کرتا ہے، اولاد کی قربانی کے لیے تیار ہو جا، ہمارا وطن ہونے کے لیے تیار ہو جا، قربانی دینے کے لیے تیار ہو جا۔ تو اگر قربانی دینے کے لیے تیار ہو تو اس در پہ آؤ۔ یہ عجیب بات ہے، دیکھیے ابھی تمہیدی گفتگو ہے، ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن قریب آ جائیں تو میں بات کروں کہ یہ عجیب بات ہے کہ 1400 سال کی تاریخ میں نہ جانے کتنے ہزار حکمراں پیدا ہوئے کہ جنہوں نے یہ چاہا کہ ہم ترازو کے ایک پلے میں انہیں تول دیں، دولت سے انہیں تول دیں، چاندی کے سکوں سے، سونے جواہرات سے، مگر یہ عجیب قوم ہے، یہ عجیب لوگ ہیں، یہ عجیب عاشق ہیں کہ دولت کو ٹھوکر مارتے رہے، حکومت کو ٹھکراتے رہے، اور جو کی سوکھی روٹی کھانے والے کے در پہ چلے گئے۔ یہ عجیب لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ آپ نے مقناطیس دیکھی ہے؟ مقناطیس، اگر لوہے کے ٹکڑے بکھر جائیں تو پھر ان کو جمع کرنے کے لیے مقناطیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہاں ایک ایک کو چنیں گے؟ بس میگنیٹ لائیے بیچ میں اور سب سمٹ کے اس میگنیٹ سے چپٹ جائیں گے۔ یہ کردار اہل بیت کی مقناطیس ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ان کے کردار کی کشش ہے، یہ ان کے اخلاق کا کمال ہے، یہ ان کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ ہم ہر حال میں ان سے وابستہ رہے اور شکر کریں اس بات پر۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہوتا رہا، یہ ذہن میں آتا رہا کہ ہم چاہنے والے ہیں۔ دیکھیے آج بھی یہ ذہن میں آتا ہے، نوجوان ذہن کا ایک سوال ہے جو اس وقت یاد آ گیا، عرض کرتا چلوں۔ ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے عاشق ہیں، رسول کے کلمہ گو ہیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ رحمتیں ہم پر ہوں، عنایتیں ہم پر ہوں، نعمتیں ہمارے لیے ہوں، حکومت ہمیں ملے، طاقت ہمارے پاس ہو۔ مگر 1400 سال کی تاریخ میں جو سچے بندگان خدا گزرے، جو سچے عاشقان رسول والے رسول گزرے، ان کے لیے فاقے ہیں، ان کے لیے سولیاں ہیں، ان کے لیے خنجر ہیں، ان کے لیے تلواریں ہیں، ان کے لیے آگ کا دریا ہے جسے عبور کرنا ہے۔ عجیب عالم ہے، پالنے والے ہم چاہنے والے تھے، ہم سچی راہ پر تھے، تو نے کائنات خلق کیا ہمارے لیے۔ بار بار کہا گیا سخر لکم الشمس والقمر، سخر لکم الانہار، سب کچھ تمہارے لیے، سخر لکم اللیل والنہار۔ یہ گردش ایام، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب کچھ تمہارے لیے۔ جب سب کچھ ہمارے لیے تھا اور ہم سچی راہ پر تھے
تو پھر ساری نعمتیں ہم تک رہتی، اور وہ جو تیرے دشمن تھے، وہ جو تیرے اہل بیت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، وہ فقر و فاقے میں مبتلا ہوتے، ان کے لیے پریشانیاں ہوتی۔ کہ اسی راز کو تو تم سمجھ نہیں پائے، اس راز کو سمجھ لو، ہم اہل بیت سے تمہیں وابستہ رکھنے کے لیے امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اگر دولت تمہیں دے دیتے، حکومت تمہیں دے دیتے، اور اہل بیت کو اس وقت تم مانتے دولت لے کر، حکومت لے کر، تو کل کا مورخ لکھ دیتا کہ یہ اہل بیت کی محبت میں نہیں، دولت کے لالچ میں وہاں چلے گئے تھے۔ لہذا سنو، اگر بھوکا رہ کے مان سکتے ہو تو مانو، اگر پیاسا رہ کے مان سکتے ہو تو مانو، اگر قربانی دے کے مان سکتے ہو تو مانو، تاکہ یہ فرق واضح ہو جائے کہ دولت والے اور ہوتے ہیں، محبت والے اور ہوتے ہیں۔ فرق پتہ چلتا رہے۔ آزمائش ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون لقد فتنا الذین من قبلہم۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ زبان سے کلمہ پڑھ دینے سے ان کا ایمان قبول کر لیا جائے گا، ان کا دعوی عشق مان لیا جائے گا، اور کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ سخت غلط فہمی ہے۔ لقد فتن الذین من قبلہم، ہم نے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے، ہم تمہیں بھی آزمائیں گے۔ آزمائش بتائے گی کہ تمہارا عشق کس درجے کا ہے۔ عاشقان خدا میں ایک بڑا نام ہے جناب ابراہیم کا۔ جناب ابراہیم جنہوں نے اپنا سب کچھ اس راہ میں قربان کر دیا۔ جناب ابراہیم خلیل خدا۔ بس ملائکہ میں ایک گفتگو ہے، ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم دیکھو اللہ اس بندے کو کتنا چاہتا ہے، اور یہ بندہ بھی اللہ کو چاہتا ہے۔ اللہ تو چاہے گا اپنے بندے کو، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، ہر خالق کو اپنی مخلوق سے محبت ہوتی ہے، مگر اس بندے کا اللہ کو چاہنا کا کیوں نہ چاہے گا؟ اس لیے کہ دیکھو کتنا بڑا ریوڑ دیا ہے، کتنی بکریاں ہیں، کتنے دمبے ہیں، کتنے حیوانات ہیں، کتنی زمینیں عطا کی ہیں۔ بس ایک مرتبہ خالق نے آواز دی، جاؤ آزما کے دیکھ لو، پرکھ کے دیکھ لو۔ جبرائیل آئے، جناب ابراہیم موجود ہیں صحرا میں اپنے جانوروں کے ساتھ، ایک پہاڑ کی بلندی سے آواز دی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم کے کانوں میں یہ آواز آئی، بے چین ہوئے، سرور کے عالم میں، ایک کیف کے عالم میں بڑھنا شروع کیا، کدھر سے آواز آ رہی ہے؟ دیکھا بلندی پر بشر کی صورت میں موجود ہے، جو جس کے لبوں سے یہ آواز نکل رہی۔ بس رک گئے جا کر، کہا ایک مرتبہ پھر اپنی زبان پر وہ کلمہ جاری کر، وہ کلمات جاری کر جو ابھی تو نے کہے، وہ تسبیح سنا۔ بس ایک مرتبہ پھر جبرائیل نے کہا، غش کھا کے گر پڑے، غش کھا کے گر پڑے، بیدار ہوئے غش سے۔ کہا اگر ایک مرتبہ پھر تو یہ تسبیح پڑھ دے تو میں اپنا آدھا ریوڑ تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، یہ آدھی بکریاں تیری۔ ایک مرتبہ پھر زبان پہ یہ جملہ جاری ہوا کہ لے جا۔ پھر کہا ایک مرتبہ اور، یہ سب کچھ تو لے جا۔ دوسری مرتبہ زبان پہ جاری ہوا کہ سب تو۔ غش کھا کے گر پڑے، پھر اٹھے، کہا اگر ایک مرتبہ اور پڑھ دے ساری زندگی تیری غلامی کے لیے تیار ہوں۔ کہا ابراہیم یقیناً انت خلیل اللہ، بے شک تم اللہ کے خلیل ہو۔ یہ ہے عشق کہ جہاں کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جناب شعیب گریا کر رہے ہیں، روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ اللہ نے پھر بینائی عطا کی، پھر روئے، نابینا ہو گئے، پھر بینائی عطا کی۔ تیسری مرتبہ جب روتے روتے پھر بینائی چلی گئی۔ دیکھیے پہلی مرتبہ رونے والا شاید نہ جانتا ہو کہ میں زیادہ گریا کروں گا تو بینائی چلی جائے گی، مگر دوسری مرتبہ تو معلوم تھا کہ روؤں گا تو آنکھوں میں سفیدی آ جائے گی۔ تیسری مرتبہ تو پتا تھا پھر روؤں گا تو آنکھوں میں۔ کہا اے شعیب کیوں رو رہے ہو، کیوں گریا کر رہے ہو؟ ہم نے جنت کو تمہارا مقدر بنا دیا، جنت تمہارے لیے ہے، نہ رو۔ کا مالک نہ میں جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں، نہ میں جنت کے شوق میں رو رہا ہوں، میں تو تیرے فراق میں رو رہا ہوں۔ یہ ہے عاشق، میں تو تیرے فراق میں رو رہا ہوں۔ کہ شعیب رکو رکو، ٹھہرو، ابھی وقت ہے اس میں، لیکن تمہارا یہ عشق دیکھ کر ہم تمہیں ایک دوسرے عاشق سے ملائے دیتے ہیں جس کا نام موسیٰ ہے۔ جناب موسیٰ وطن سے چلے، جناب شعیب تک پہنچے، مگر کہ شعیب تمہارا عشق اعلیٰ درجے کا ہے، لہٰذا اب موسیٰ کا بھی امتحان ہوگا۔ ہم موسیٰ کو تمہارا دوست صرف نہیں بنائیں گے بلکہ تمہارا خادم بنا کے تم تک پہنچا دیں گے۔ یہ ہے عشق، ہر مرحلے کے اوپر امتحان، آزمائش، اور اس عشق میں عشق سید الشہداء،
کس بلندی پر؟ کل میں نے عرض کیا کس بلندی تک لے جا سکتا ہے یہ عشق، کس بلندی تک لے جا سکتا ہے یہ عشق. اور بس یہ احساس رہے، یہ خیال رہے، چونکہ آج دوسری ہی تقریر ہے اور بہت سے چہرے ہیں جو پہلی ہی مرتبہ آئے ہیں، لہذا ان سے عرض کر دوں یہ خیال رہے کہ یہ عشق ہمیں بدلنے کے لیے ہے، مگر کب؟ کہ جب ہم اس در پہ آئیں. کیسے آئیں؟ اس در پہ آئیے، ایسے آئیے گا کہ جیسے ایک گنہگار آتا ہے، جیسے ایک خادم آتا ہے. یہ در وہ ہے کہ یہاں بڑا بن کے نہیں آیا جاتا، ہر جگہ بڑے بن کے آئیے مگر یہاں بڑے بن کے نہ آئیے گا. یہاں تو ستارہ بھی آتا ہے تو چھوٹا بن کے آتا ہے. اس احساس کے ساتھ میں یہاں آ گیا، یہ میرا مقدر کہ میں یہاں تک پہنچ گیا، یہ میرا مقدر کہ میں یہاں تک پہنچ گیا. آقا یہاں تک پہنچ گیا کہ یہاں تک تم پہنچ گئے. اب اگر دل کو روشن رکھا، شفاف رکھا، تو یہاں سے ہم تمہیں اٹھائیں گے، ہم بلند کریں گے. چلنے والے چل رہے ہیں، اے کہاں جا رہے ہو؟ یہ بھیڑ کہاں جا رہی ہے؟ ہر صبح چوراہوں کے اوپر بھیڑ نظر آ رہی ہے، شہروں کے اندر بازاروں میں رونق ہے. یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ کہاں دوڑ رہے ہیں؟ قرآن آواز دے رہا ہے. میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہا کرتا ہوں، ہر ایک کو شوق ہوتا ہے اپنے ڈرائنگ روم کے اندر کچھ لگائیں. کوئی تغرے لگاتا ہے، کوئی اینٹیک لے کے آتا ہے، کوئی مختلف قسم کے شوق. یہ دو الفاظ ہیں قرآن کریم کے، انہیں لگائیے تاکہ ہر وقت سامنے رہیں. قرآن سوال کر رہا ہے این تذہبون، کہاں جا رہے ہو بندگان خدا، کہاں جا رہے ہو؟ 4 دوست نکلے کالج کے گیٹ سے، ہنستے مذاق کرتے ہوئے، ہنس رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، چلتے چلتے آگے نکل گئے. ارے بھائی اوہو، پیچھے مڑنا تھا، وہ موڑ پیچھے رہ گیا، جانا تو وہاں تھا. انہوں نے کہا تم ہمیشہ ایسی باتیں شروع کرتے ہو. نہیں تم ایسی باتیں کرتے ہو. اچھا چھوڑو، آؤ واپس پلٹتے ہیں، چلو واپس چلیں تاکہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جا کہاں رہے ہو، بہت دور نکل گئے، آؤ واپس پلٹ آؤ، آؤ واپس آ جاؤ. لہذا آنا ہے اور واپس. جو میں نے عرض کیا کہ کیا ہے یہ 1400 سال کی تاریخ. غم سرور نے ہمیں رنگ بدلنے نہ دیا. 1400 سال میں دنیا نے 14,000 رہبر بدلے، 14,000 لوگوں کے پیچھے دنیا چلی، مگر خدا کا شکر جہاں کل تھے وہیں آج بھی ہیں. کس کا فیض ہے؟ غم سرور نے ہمیں رنگ بدلنے نہ دیا، آج تک دین کی سرحد سے نکلنے نہ دیا. یہ صدقہ ہے اس فرش مجلس کا، یہ صدقہ ہے. کل جملہ کہا تھا نا کہ یہ صرف فرش مجلس نہیں ہے، یہ سید الشہداء کا دسترخوان علم بچھا ہوا ہے، جہاں ہر آنے والا ذہن کو علم ملتا ہے، قلب کو علم ملتا ہے. رزق ہے جو تقسیم ہو رہا ہے، ہاں وہ عطا کرنے والے ہیں، مسلسل عطا کرنے والے. ہم لینے والے ہیں، مسلسل لینے والے. ایک تو وہ محسن ہوتا ہے جس کا احسان رک جائے، ایک محسن وہ ہوتا ہے کہ جب پہنچ جائیں تبھی عطا کر دے. سائل بھی اس در پہ دوبارہ نہیں جاتا جہاں سے ٹھکرا دیا جائے. ہر گھر پہ آواز نہیں دیتا. اس نے محلے میں کچھ مکان پہچانے ہوئے ہیں، پتا ہے یہاں آئیں گے تو ہمیشہ ملے گا. لہذا یہ عطا کرنے والے، ہم لینے والے ہیں، ان کی طرف سے مسلسل عطا ہو رہا ہے، ہم مانگ رہے ہیں آقا دے دیجئے، اور وہ دے رہے ہیں. اگر کسی کو پریشانی ہو جاتی ہے کیوں مانگ رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیا، میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، ہم سے شکوہ نہ کیجئے. ہم سے اگر کسی کو زحمت ہے تو ہم سے شکوہ نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ جو ان کے توسل سے مانگے اسے نہ دینا. جس دن وہ دینا چھوڑ دے گا ہم مانگنا چھوڑ دیں گے. 1400 برس سے مانگتے چلے آنا دلیل ہے کہ مل رہا ہے، دلیل ہے کہ وہ دے رہے ہیں. لہذا آئیے. تو آج جو 1-2 پیغامات دینا چاہ رہا تھا اس میں ایک بات یہ ہے کہ آئیے اور شکر کرتے ہوئے آئیے کہ انہوں نے ہمیں منتخب کر لیا. جو بات میں نے کل بھی کہی، بعض مرتبہ نادانی کی بنا پر یہ فقرے زبان پر آ جاتے ہیں. ہم آتے ہیں تو مجلس میں رونق ہوتی ہے،
ہمارا نوحہ خاں پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے آج نوحہ ہوا، ہمارا مقرر تقریر کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ آج تقریر، ہماری انجمن، ہمارا نوحہ خاں، ہماری منقبت، ہماری مجلس، ہمارا تبرک، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، بہت درد مندانہ بات ہے، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ فقرے کبھی اپنی زبان پر نہ لائیے گا کہ ہم آتے ہیں تو رونق ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ مجلس آپ کی وجہ سے نہیں ہے، آپ اس مجلس کی وجہ سے باقی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ آپ اس مجلس کی وجہ سے باقی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ 1400 سال کی تاریخ ہے، دیکھتے جائیے، ہم قربانیاں دیتے رہے، ذکر حسین زندگی دیتا رہا، ذکر حسین زندگی دیتا رہا، پہنچ گئے یہاں تک، اور انشاءاللہ اسی سفینہ نجات سے پہنچیں گے حوض کوثر تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی سفینے سے وابستہ رکھے تاکہ امیر المومنین کے ہاتھ سے جام کوثر لے سکیں۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، میں نے کیوں یہ بات کہی؟ میں نے کیوں یہ بات کہی کہ ہم دیکھیے، اس لیے کہ آپ دیکھتے رہیے، آپ دیکھتے چلے جائیں، ہر جگہ قوم کچھ کام کرتی ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہماری قوم بیدار ہے، ہر جگہ کام ہوتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ شیطان رسیوں میں جکڑا ہوا نہیں ہے، وہ آزاد ہے، وہ اپنا حملہ کرتا ہے۔ ضرورت محسوس کی گئی کسی بستی کے اندر کہ یہاں ایک ادارہ بننا چاہیے، یہاں ایک مدرسہ کھلنا چاہیے، یہاں ایک اسپتال ہونا چاہیے، یہاں ایک انجمن بننی چاہیے۔ ادارہ بنا، مدرسہ قائم ہوا، اسپتال بنا، اس ازلی دشمن نے حملے کرنے شروع کیے۔ میں کہا صدر وہ کیوں بن گئے؟ مجھ کو بننا چاہیے۔ سیکریٹری وہ کیوں بن گئے؟ مجھ کو ہونا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اسکول کھلا، بند ہو گیا، مدرسہ کھلا، تالا لگ گیا، انجمن بنی، بکھر گئی، ادارہ بنا، ٹوٹ گیا۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، قوم جو ادارہ بناتی ہے، قوم جو اسکول کھولتی ہے، وہ کچھ دن کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ 1400 برس سے یہ واحد مدرسہ ہے جو کھلا ہوا ہے، اگر اسے بھی قوم چلا رہی ہوتی تو بند ہو چکا ہوتا۔ کسی ماں نے یہ نظام اپنے ہاتھوں میں لے رکھا۔ ایک معصومہ نے یہ نظام اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے، لہذا اب زمانہ ختم ہو جائے، زمین کا فرش لپٹ جائے، مگر یہ ذکر ختم نہیں ہوگا، یہ مدرسہ بند نہیں ہوگا۔ کیسا حاکم، اللہ اکبر، ایسا حاکم کہ جس کی حکمرانی دلوں پہ ہے، جس کی حکمرانی سرحدوں تک محدود نہیں ہے، جس کا پرچم ہر ملک کا پرچم اس ملک کی سرحد میں لہراتا ہے، مگر یہ فاتح کربلا، یہ محسن اسلام حسین کے علمدار کا علم ہے کہ جو سرحدوں کا محتاج نہیں ہے، جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں حسینیت ہے۔ مگر کیسی دولت ہے جو ہمیں ملی ہے، کیسا سرمایہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ نے ان سے کام لیا، میں نے عرض کر دیا کہ پہنچنا تو تھا اس کو نسلاً بعد نسلاً، اس لیے کہ وعدہ تھا ایک باپ کا اپنی بیٹی سے، مگر وہ بلندی، وہ جو حاصل ہونا ہے اس سے، میں نے عرض کیا تھا یہ عزاداری تسلسل ہے کربلا کا، جو مقصد کربلا کا ہے وہی مقصد عزاداری کا ہے۔ کربلا کا مقصد وہی جو سید الشہداء کا مقصد ہے۔ سید الشہداء کا مقصد کیا ہے؟ جب خواب غفلت میں معاشرہ سونے لگے، جب پامال کی جانے لگیں تمام حدود،
تب اللہ کا نمائندہ نکلے گا. اور پھر پھر آہستہ آہستہ عاشقوں کی جماعت جمع ہوگی، تعداد کم ہوگی، کیونکہ ہر دور میں عاشقان خدا کی تعداد کم رہی، گمراہ ہونے والے زیادہ رہے. مگر کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے بار بار، یزیدیوں کو دشمنی کس سے تھی؟ سوال بیعت کس سے ہوا تھا؟ سید الشہداء سے. سوال بیعت سید الشہداء سے تھا. پھر حضرت عباس کو کیوں شہید کیا؟ جناب علی اکبر کو کیوں شہید کیا؟ حبیب ابن مظاہر کو کیوں شہید کیا؟ یہ سب تو حسین نہ تھے؟ یہ سب تو حسین نہ تھے؟ یہ سب حسین نہ تھے، مگر شب عاشور حسین نے ایسے سانچے میں ڈھال دیا تھا کہ یزیدیوں کو سب حسین نظر آ رہے تھے. یہ سب حسین نہ تھے مگر ایسے سانچے میں ڈھال دیا کہ یزیدیوں کو سب حسین نظر آ رہے تھے. اب پتا تھا اگر ایک بھی باقی رہ گیا تو پھر وہی سوال بیعت. 72 دل کے ٹکڑے جوڑ کر ایک دل بنا ڈالا. ایک دل، سب کی آواز ایک، زبان ایک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وہی فکر ہے کہ جس سے ہمیں وابستہ ہونا ہے، وہی فکر ہے جس سے ہمیں وابستہ ہونا ہے. عراق میں جو ظالم حکمراں کا دور گزرا، کیسا ہوتا ہے ایک عاشق؟ تو ایک موقع کے اوپر کچھ نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا. سب سے ایک ہی سوال تھا، جو سوال مجھے دہرانا اس لیے پڑ رہا ہے کہ بات پہنچ جائے. اس ظالم حاکم کا نام لیتے تھے اور ہر ایک سے پوچھتے تھے بتاؤ تمہاری نظر میں حسین کی عظمت زیادہ ہے یا اس ظالم کی؟ یہ وہی سوال جو متوکل کر رہا تھا اپنے بچوں کے استاد سے. زمانہ بدلتا ہے مگر ظالموں کا انداز ظلم نہیں بدلتا، فکر نہیں بدلتی، بس چہرے بدلتے ہیں. کہا بتاؤ. سب سے سوال تھا، نتیجہ سامنے تھا. بس ایک مرتبہ ایک جوان شجاعت کے ساتھ کھڑا ہوا اور وہی جواب اس نے دیا جو ایک عاشق اہل بیت کو دینا چاہیے. کس کا تقابل کر رہا ہے؟ کس کا تقابل؟ دیکھیے، کبھی میں نے عرض کیا جب فکر پست ہو جائے تو یہ بھی نہیں سوچتا کس کا تقابل کس سے کیا جا رہا ہے. کہاں ذرہ، کہاں آفتاب، کہاں قطرہ، کہاں دریا، کہاں نجس، کہاں پاک، کہاں کعبے کا طواف کرنے والے، کہاں کعبے میں پیدا ہونے والے. تقابل کیا جا رہا. بس کھڑے ہو کے وہی کہا جو جواب دینا چاہیے تھا ایک عاشق کو، وہی جواب دیا کہ خاموش، کس کا تقابل کرتا ہے؟ کہاں سید الشہداء راکب دوش رسول. اور مولا کے فضائل پڑھنے شروع کر. گولیاں چلی، چھلنی ہو گیا، زمین پہ گرا، دم توڑ دیا. دوسرے سے سوال ہوا، اسی انداز سے وہ بھی اٹھا، اسی شان سے جواب دیا. پھر گولیاں چلیں. اس کے پہلو میں یہ بھی تڑپ کے دنیا سے رخصت ہو گیا. تیسرے سے سوال ہوا، یہ اٹھنا چاہتا ہے مگر دیکھیے ہر ایک کا عشق، ہر ایک کی معرفت ایک جیسی نہیں ہوتی. ہم سب راہ عشق کے مسافر ہیں، مگر کسی نے ابھی معرفت کے 2 قدم طے کیے ہیں، کسی نے 10 قدم طے کیے ہیں، کسی نے 100 قدم طے کیے ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ راہ وہ ہے کہ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ طاقت کتنی رکھتے ہیں، آپ چلے کتنے. اصل مسئلہ ہے سمت سفر کا صحیح ہونا. میں بس 5 بات پہنچا دوں. رفتار سفر شرط نہیں ہے، سمت سفر صحیح ہو، پھر جتنی طاقت ہے اتنا چلو. بہت توجہ، بہت توجہ.
ڈائریکشن اگر صحیح ہے، انسان کو منزل وہ سامنے، وہاں مجھے پہنچنا ہے، پہاڑ کی وہ بلندی، وہاں تک پرواز کرنی ہے، کیا وہاں تک پہنچ جاؤ گے؟ نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہ مقام اہل بیت ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تقاضا ہی نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچو، یہ تقاضا نہیں ہے کہ علی بن جاؤ، اس لیے کہ اب تاریخ میں نہ کسی کی ماں فاطمہ بنت اسد ہوگی، نہ کسی کا باپ ابو طالب ہوگا۔ یہ تقاضا نہیں کہ علی بن جاؤ، یہ تقاضا نہیں کہ حسن بن جاؤ، یہ تقاضا نہیں کہ حسین بن جاؤ، مگر ان کو اپنا مقصود بنا لو۔ قرآن کریم فلسفہ پیش کر رہا ہے، کیا ہے قرآن کا فلسفہ؟ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب، انسان کا آئیڈیل جتنا بلند ہو اتنا ہی بلند وہ بھی ہو جاتا ہے، اس تک نہیں پہنچ پاتا لیکن بلند ہو جاتا ہے۔ آئیڈیل اگر پست ہے تو انسان کبھی پستی سے نکل نہیں سکتا، تو بتا دیا گیا ان کو اپنا مقصود بنا لو، وہ سامنے بلندی پر وہ ہیں، مجھے بڑھنا ہے اس طرف، میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، نہ اس کا تقاضا ہے، بس قدم بڑھانے ہیں، چلنا اسی سمت میں ہے۔ اگر سمت سفر صحیح ہو تو 2 قدم چلنے والا بھی منزل سے 2 قدم قریب ہوتا ہے، اگر سمت سفر غلط ہو جائے تو جتنا تیز دوڑے گا منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا کہا بس اپنے مقصد کو پہچانو، ان کو مقصود بناؤ، پھر ان کی طرف بڑھنا شروع کرو۔ ارے کیا کریں، پیروں میں طاقت ہی نہیں ہے، جتنی طاقت ہے اتنا چلو، قدم چھوٹے چھوٹے اٹھا سکتا ہوں، اچھا چھوٹے قدم اٹھا کے چلو، ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہوں، اب طاقت نہیں ہے، اچھا گھسٹ کے چلو، مگر چلو تو صحیح، بیٹھے نہ رہو، توڑو یہ غفلت، توڑو یہ سکوت، یہ جمود، یہ بے حسی، بس بڑھو ان کی طرف، اس لیے کہ یہ واحد وہ منزل تک پہنچانے والے ہیں جنہوں نے اطمینان دلا دیا کہ تم بڑھو، اگر طاقت نہ بھی ہو تو 1 قدم اٹھانا تمہارا کام، 70 قدم آگے بڑھا دینا ہماری ذمہ داری۔ جتنی طاقت ہے اس کے اعتبار سے بڑھو، بڑھنے والے بڑھ رہے ہیں، منزل واضح ہے، میں اپنی بات کی دلیل کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں، بڑھنے والے بڑھ رہے ہیں، منزل واضح ہے، جو تیز چلا وہ حبیب بن گیا، جو ذرا پیچھے رہا وہ زہیر بن گیا، چلتے چلتے چل رہے ہیں، مگر ایک ایسا تھا جسے وقت ہی کم ملا، انہوں نے کہا پریشان نہ ہونا، وہ بس 1 رات چلا مگر لشکر یزید سے نکل کے ادھر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پانی پلائی نہ سکتا آزاد ایک کار ہے ٹوئٹا کرولا جو کہ کسی گھر کی جو ڈرائیو ہے اس کو روک رہی، کار کا نمبر ہے 1WC8EN 1WC8EN۔ برائے مہربانی جن کی بھی وہ اس کو جلد سے وہاں سے چلائیں، برائے خوش نوریے 14 معصومین بلند کریں سلوات۔ بڑھو، بس قدم اٹھاؤ، شرط سفر ہے، رفتار سفر نہیں، سفر کرنا شرط ہے کہ اس طرف بڑھو۔ اس لیے کیوں رفتار سفر شرط نہیں ہے؟ آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ رفتار سفر شرط اس لیے نہیں ہے کہ نہ ہر ایک کی طاقت ایک سی ہے، نہ ہر ایک کے حالات ایک سے ہیں، اور قرآن کریم نے واضح کر دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، طاقت سے زیادہ، تو جتنی طاقت ہے بس اس طاقت کو آخری حد تک اس راہ میں استعمال کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ لہذا بس بات اسے مکمل کروں تو پہلا شہید سامنے پڑا ہوا، دوسرا اٹھا، تیسرے نے کوشش کی اٹھنے کی مگر نہ اٹھ سکا، ایک دل کہتا تھا اٹھ جاؤ، پھر وقت گزر گیا، بہت رویا یہ تیسرا شخص، اس کے بعد کوئی نہیں اٹھا،
پھر کوئی نہیں اٹھا, سب نے سرنڈر کر دیا. یہ تیسرا, بہت رویا, بہت گریہ کیا کہ وہ ایک لمحہ آگے گزر گیا, کاش اس ایک لمحے میں میری سماعتوں پر جو آواز دستک دے رہی تھی, میرے درے دل پر جو عشق دستک دے رہا تھا, اس وقت میں کھڑا ہو جاتا. ایک لمحے کی تو بات تھی, مگر میں کہاں پہنچ جاتا. بہت رویا, بڑی توبہ کی. تھا چاہنے والا, اس نے خواب دیکھا, اور خواب میں کیا دیکھا؟ روضہ امام حسین ہے, لوگوں کا ہجوم ہے, 2 جنازے رکھے ہوئے ہیں, انتظار ہو رہا ہے. آقا تشریف لائے, حضرت عباس ساتھ ساتھ ہیں. جیسے ہی اس نے آتے دیکھا, یہ قدموں پر گر پڑا, بہت رویا, گڑ گڑایا, مولا میں قربانی نہ دے سکا, مجھ میں وہ ہمت نہ تھی. اس کے بعد کچھ ذرا مطمئن سا ہو گیا کہ ہاں شاید آقا نے مجھے معاف کر دیا. پھر متوجہ ہوا کس کے جنازے ہیں؟ ارے یہ تو وہی شہداء ہیں, یہ تو وہی جوان ہیں جو میرے ساتھ موجود تھے. آقا نے حکم دیا, وہ جو پہلے شہید ہوا تھا نا, اس کے لیے حکم دیا اسے گنج شہیدہ میں دفنا دو. جو بعد میں شہید ہوا تھا اس کے لیے حکم دیا اسے میری ذریح میں علی اکبر کے ساتھ دفنا دو. تو اب ذرا یہ سمجھ چکا تھا, کھڑا ہوا کہ آقا وہ جو پہلے شہید ہوا تھا, دیکھیے اپنی فکر ذہن میں اس کی یہ بات آ رہی ہے کہ جو پہلے شہید ہوا تھا اس کو ذریح اقدس میں جگہ ملنی چاہیے, اور جو بعد میں شہید ہوا اس کو گنج شہیدہ میں. شاید یہ بات کہہ نہ سکا, دل ہی میں تھی. امام نے کہا تو سمجھا نہیں, جو سب سے پہلے شہید ہوا اس نے شہادت تو دی, گواہی تو دی, کھڑا تو ہوا, جرت تو دکھائی, مگر اسے یہ یقین تو نہیں تھا کہ میں مار ہی دیا جاؤں گا. مگر جو دوسرے مرحلے میں کھڑا ہوا اس کے سامنے پہلے کا انجام موجود تھا. وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ شہید, اسے پتا تھا کہ میں بھی اسی راہ کا مسافر ہوں. اس لیے اس کا درجہ تو جہاں انجام پتا ہو, جہاں معلوم ہو کہ آزمائش ہے, اسی لیے موت تو ہر ایک کا انتخاب کر ہی لے گی, مگر شہید وہ ہے جو اپنی موت کا خود انتخاب کرتا ہے تاکہ معاشرہ زندہ ہو سکے, تاکہ دین زندہ ہو سکے, شریعت زندہ ہو سکے. جو خود انتخاب کرے, جو خود ہی اس راہ میں بڑھے, روکنے والے روکتے رہ جائیں. کیا کروں, وقت تیزی سے گزر گیا, لہذا اب روکتے ہوئے, روکنے والے روکتے رہ جائیں, کہنے والے کہتے رہیں کہاں جا رہے ہیں آقا, نہ جائیے اس راہ پر, سب جگہ جائیے گا, عراق نہ جائیے گا, مگر شہید جو علم و آگہی کے ساتھ اپنی راہ کا انتخاب کرتا ہے. تمہیں خبر ہے, ہمیں خبر نہیں. تمہیں معلوم ہے کہ انجام کیا ہوگا, تو کیا ہمیں پتا نہیں؟ ان اللہ شاء, میرا اللہ چاہتا ہے, رسول بتا چکے, ان اللہ شاء یراک قتیلا, اے حسین اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی راہ میں قتل دیکھے. روکنے والوں نے الگ الگ انداز سے روکا, مگر ایک روکنے والے کا نام محمد حنفیہ ہے. محمد حنفیہ ہے جو کہہ رہے آقا کہیں بھی جائیے مگر عراق نہ جائیے گا, اگر جانا اتنا ہی ضروری یمن چلے جائیے. امام نے کہا وہاں بھی جائے امان نہیں ہے, کہ پھر پہاڑوں پہ چلے جائیے, جنگلوں میں چلے جائیے. تب امام نے کہا بھائی نانا خواب میں تشریف لائے تھے, کہہ رہے تھے حسین وعدہ طفلی ادا کرنے کا وقت آ گیا. نانا نے بتا دیا, بس ایک مرتبہ دیکھا بھائی بہت بے چین ہے, میرا بھائی
میری محبت میں بہت بے چین ہے. تو کہا کہ صبر کرو بھائی صبر کرو. پھر محمد حنفیہ نے دیکھا کہ اماریاں تیار ہیں, مخدرات عصمت و طہارت موجود ہیں. تو اتنا کہا کہ اچھا بھائی اگر جانا ضروری تو انہیں ساتھ نہ لے جائیے. کہا اللہ چاہتا ہے کہ اپنی راہ میں انہیں اسیر دے. ہاں محرم کا چاند یہ پیغام لے کے آ گیا کہ جب اپنے گھروں پہ جاؤ تو تصور کرنا سیدانیاں اس وقت کہاں ہے. مدینے والے کہتے ہیں ہمیں محرم کا چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, بلکہ امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آواز سن کے ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. کسی نے امام رضا کو نہیں دیکھا کہ ماہ محرم آ گیا ہو, اس کے بعد امام کے لبوں پہ مسکراہٹ ہو. مسکرانے کے دن چلے گئے. ملیں تو ایسے ایک دوسرے سے ملیے گا جیسے کسی ہمارے گھر میں کوئی میت ہو گئی. ہاں اچھا پھر کہاں چلے پتا چلا کہ ابھی نواسا نانا کے روزے پہ آخری رخصت کے لیے گیا. کبھی یہ ہوتا تھا کہ حسین نانا کے سینے پر سر رکھ دیتے تھے. آج نانا موجود نہیں ہے, نانا کی قبر پہ سر رکھ دیا. نانا خدا حافظ نانا, وطن چھوڑایا جا رہا ہے. نانا رخصت ہو کے آئے, چند قدم چلے تھے, پھر مڑ کے روزے کو دیکھا, پھر پلٹ کے گئے. ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پلٹ کے گئے. نانا خدا حافظ. جانتے ہیں جب نانا کے روزے پہ گئے تو قدم سنبھل کے رکھے. جب بھائی کے مزار پہ گئے تو قدم سنبھل کے رکھے, مگر جب ماں کی تربت پہ گئے تو ایسے کہ جیسے ننھا سا بچہ دوڑتا ہوا, اماں تیرا حسین جاتا ہے. میر انیس نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب حسین رخصت ہونے لگے, نہیں زیادہ جانے لگے, اچھا خدا حافظ, مگر آواز آئی بیٹا میرے بیٹے عباس کو بھیج. میر انیس کہتے ہیں آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار, اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار, کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا, میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے. سب سے رخصت ہوئے, آخر میں نانی ام سلمہ سے رخصت کے لیے آئے. چاہنے والی نانی ہے جناب ام سلمہ, بہت محبت کرتی ہیں. میرے لال سفر ضروری ہے, اچھا چلے جاؤ, مگر عراق کی طرف نہ جانا. عراق کی طرف نہ جانا, میں نے تمہارے نانا سے سنا. بس کہا نانی ایک مرتبہ کا نانی. حسین اپنے مقتل سے خوب واقف ہے, اور اس کے بعد بعض روایات کہتی ہیں ایک مرتبہ کا نانی حسین کا مقتل دیکھنا چاہتی ہے. 2 انگلیوں کو بلند کیا, ساری زمینیں پست ہوئی, زمین کربلا بلند ہوئی. کہا نانی دیکھیے نانی, یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگے. یہ وہ جگہ ہے جہاں میری گود کے پالے اون و محمد دم توڑیں گے. یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں پامال ہو. پھر مٹھی بھر خاک اٹھائی کا نانی
جس شیشے میں نانا کی دی ہوئی خاک ہے اسی میں اسے بھی رکھ لیجئے، جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھیے گا آپ کا حسین زندہ ہے، جب خاک خون میں تبدیل ہو جائے۔ ام سلمہ اس بی بی کا نام ہے جو امین ہے تربت حسین کی، جو امین ہے، اس لیے کہ چاہنے والی نانی ہے۔ وقت گزر گیا، قافلہ چلا، کس انداز سے قافلہ چلا سنیے گا، بس آخری فقرے۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ محلہ بنی ہاشم سے قافلہ رخصت ہو رہا ہے، کہ میں آیا کہ دیکھوں جانے کا انداز کیا ہے، کہ دیکھا ناقے موجود تھے، سب جوان مؤدب کھڑے ہوئے تھے، کہ پتہ چلا کہ ابھی سیدانیاں سوار ہو رہی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں بھی دیکھنے لگا، میں نے دیکھا کہ حجاب میں ایک بی بی نکلی، وہ بی بی آئی، علی اکبر آگے بڑھے، سہارا دیا۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا یہ ام لیلا، یہ ام لیلا۔ کہا ایک ایک بی بی، مختصر کرتا ہوں، ایک ایک بی بی آتی رہی، جوان آگے بڑھتے رہے۔ کہا پھر میں نے دیکھا کہ بیت الشرف سے ایک دراز قد بی بی برآمد ہوئی، اس بی بی کا آنا تھا۔ حسین اپنی کرسی سے اٹھے، عباس آگے بڑھے، اونا محمد دوڑے، کسی نے نالین اٹھائی، کسی نے پردہ اٹھایا۔ میں نے کہا یہ کون؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب۔ اے راوی، ارے آج تو نے یہ منظر دیکھا، 11 محرم کو کربلا نہ آنا، جہاں لاشیں زمین پر بکھرے پڑے ہوں گے، بیویوں کے بازو۔ آزاداروں بس پڑھ چکا آخری فقرے، آخری 2 فقرے۔ وقت گزرتا رہا، قافلہ رخصت ہو گیا۔ ایک بی بی تھی جو تڑپ تڑپ کے انتظار کرتی رہی، جانتے ہیں اس بی بی کا نام ہے سغرا۔ سغرا، میرا اکبر واپس آئے گا، میرے ہونو محمد آئیں گے، میرا بھرا گھر آئے گا، میرا 6 مہینے والا آئے گا۔ رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان کا مہینہ گزر گیا، وقت گزرتا رہا، سغرا انتظار کرتی رہی مگر کوئی واپس نہ آیا۔ ایک دن جناب ام سلمہ چونک کے اٹھی، دوڑ کے شیشی کے قریب آئی، تازہ خون جوش مار رہا تھا۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، بیویاں جمع ہوئی۔ کیا ہوا؟ کہ میں سوئی ہوئی تھی، خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے، گریبان چاک،